بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منصب نبوت پر فیض ہو کر مصر میں داخلہ۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا حق میں کامیابی اور کامرانی کا مصدر پا کر وادی مقدس سے اتر کر اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے لیے چشم برات تھی، ان کو لے کر حکم الہی کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ خاموشی سے اپنے مکان تک پہنچ گئے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور اپنی والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک مہمان نواز گھرانہ تھا، آپ کی خوب خاطر مدارت کی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی پہنچ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ رئیس فرشتہ منصب نبوت اور موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دے رکھی تھی۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پر وہ احسان نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون پر کیا تھا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کر کے انہیں نبی بنوایا۔ حضرت ہارون آئے اور اپنے بھائی سے لپٹ گئے، پھر ان کے اہل و عیال کو بھی گھر کے اندر بلایا اور والدہ محترمہ کو بھی تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ تب تو سارا خاندان آپس میں گلے ملا اور بھائی نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی رویداد سنائی اور اس طرح ماں سے ایک مکرم محترم فرزند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسالت کا انعام پا کر 10 سال کی جدائی کے بعد آ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں اور ساتھ ساتھ آپ پر گاہ بگاہ ہونے والے احسانات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ارشاد ہے، اے موسیٰ، تیری سب درخواستیں قبول کر دی گئی ہیں اور بلا شبہ ہم تجھ پر اور بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اس وقت کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات الہام کی جو الہام کرنے کی تھی کہ اس کو صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اس کو کنارے سے لے جائے گا تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ پر محبت کرے، تاکہ تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی، کہنے لگی کہ میں تم کہو تو میں تم کو ایسی شخصیت بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے۔ پھر ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تاکہ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھ کو نجات دی، اور ہم نے تجھ کو کئی طرح امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخرکار ایک وقت مقرر پر جو مقدر تھا تجھ کو یہاں لے آئے اور میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ابن عباس سے نقل ہے، سعید بن جری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ میں نے پوچھا کہ اس میں فتنوں سے کیا مراد ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ابتدا سے بیان کرنا شروع کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک پہنچے تو فرمایا کہ ان والدہ پر رنج و غم طاری تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر قصہ کو پہنچا کر فرمایا، اے جری، یہ پہلا فتون تھا، اور پھر قصہ بیان کرنا شروع کیا، اور جب یہاں تک پہنچے کہ لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو اطلاع ملی کہ فرعون کے گھر لڑکا آیا ہے، تو چھریاں لے کر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچ گئے کہ لڑکے کو قتل کر دیں۔ یہاں پہنچ کر پھر ابن جری کو مخاطب ہو کر کہا، یہ دوسرا آفتون ہے۔ پھر بیان کرتے کرتے جب دائیوں کے واقعہ تک پہنچے اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانے کی خبر دیتی ہوں، مجھے امید ہے یہ ان کا دودھ پیے گا اور وہ خوب اچھی طرح اس کی پرورش کرے گی۔ یہ سن کر محل میں موجود کنیزوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ عورت بچے کی ماں ہو یا کوئی خاص عزیز ہو جو وثوق سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوں گے۔ تو اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی
इब्ने अब्बास ने यहाँ पहुंचकर फिर इब्ने जरीर को मुखातिब करके फरमाया कि ये तीसरा ख्तून था। फिर बयान करते करते जब यहाँ तक पहुँचे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दाढ़ी पकड़ कर जोर से खींचा और मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया तो फिरौन ने उनको कत्ल करने का इरादा किया। फिर फरमाया कि ये चौथा ख्तून था। फिर जब यहाँ तक पहुँचे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फिरौनी को कत्ल किया और मदीने रवाना हो गए। यहाँ पहुँचकर सईद इब्ने जरीर को मुखातिब करके फरमाया कि ये पांचवा ख्तून था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्तून उस वाक़या को करार दिया जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सर पर मौत मंडलाती नजर आती है और अल्लाह ताला उनको अपनी कुदरत से बचाते रहे। ये तमाम वाक़यात गुज़श्ता सिफ़ात में तफसील से गुजर चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को हुक्म फरमाया कि जाओ फिरौन को नसीहत करो। फिर उन दोनों ने अर्ज की कि इलाही हमें डर है कि कहीं वो हम पर हमला ना कर दे और ज्यादा सरकश ना हो जाए। अल्लाह ताला ने फिर तसल्ली दी कि बेखौफ होकर इसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुँचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।